ایک مذہبی اسکالر سے یہ سوال پوچھا گیا کہ اولیاء کرام تو ایکسرسائز نہیں کرتے تھے، ان کے اندر لیڈرشپ کی کوالٹی کیسے پیدا ہوتی؟ بہت زندگی گزر چکی ہے عیش موج کے اندر، اب تھوڑا سا آؤ قوم کی تعمیر کے سلسلے میں، اب آؤ تعلیم کے میدان کے اندر، ذرا ایک بچے کی فیس دے کر کے اس بچے کو اٹھا کر کے دیکھو، تاکہ وہ بچہ آگے چل کر کے پوری فیملی کا کفالت کرنے والا بن جائے، راستے میں ہاتھ گاڑی چلانے والا نہ ہو۔ میں ان کی بھی قدر کرتا ہوں جو محنت سے کماتے ہیں، میں ان کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتا، لیکن ایجوکیشن بے پناہ ضروری ہے، اور ایجوکیشن کے ساتھ انوائرمنٹ ضروری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف معلم یعنی ٹیچر بن کر کے تشریف نہیں لائے تھے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیریکٹر کو کمپلیٹ کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ یہ میرا جملہ میری بچیاں یاد رکھیں اور میرے بچے یاد رکھیں، علم کی کمی، غور سے سنیے گا، تاریخی سینٹینس ہے، علم کی کمی اخلاق پوری کر سکتا ہے، لیکن اخلاق کی کمی علم پوری نہیں کر سکتا۔ آپ اگر ایجوکیشنل کمزور ہیں لیکن آپ کا کیریکٹر اچھا ہے، آپ کا بیہیویئر اچھا ہے، تو آپ کے ایجوکیشن کی کمی کو آپ کا بیہیویئر اور کیریکٹر پورا کر دے گا۔ لیکن آپ ایجوکیٹڈ ہیں لیکن آپ کا کیریکٹر لوز ہے، تو آپ کا ایجوکیشن آپ کے کیریکٹر کو کمپلیٹ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے تشریف نہیں لائے تھے، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاق کے زیور سے بھی آراستہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ ہم ہی تھے کہ ہماری پہچان ہمارا اخلاق بھی تھا اور ہمارا ایجوکیشن بھی۔ اب بچوں سے میں مخاطب ہوں، نوجوان لڑکوں سے، بہت سخت امتحان سے ہم گزر رہے ہیں۔ میرے پاس 4 بچوں کی لسٹ آئی ہے، جس میں سے 3 صرف بچیاں ہیں اور 1 لڑکا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں لڑکوں کو ایجوکیشن میں آگے نکلنا کتنا ضروری ہے۔ آج ہماری بہت ساری بچیاں پڑھ لکھ کر آگے نکل رہی ہیں اور کہیں جاب کے لیے جاتی ہیں تو جاب میں اپنے فارم کے اندر ان کو ایک بھی مسلمان پڑھا لکھا لڑکا نہیں ملتا۔ شادی کے لائق جب ہو جاتی ہیں تو پڑھی لکھی بچی کا رشتہ پلمبر سے آتا ہے، بچی کا رشتہ جو ہے وہ پی یو پی والے سے آتا ہے، پتہ نہیں کس کس سے آتا ہے۔ نتیجتاً وہ بچی اپنی زندگی اس کے ساتھ گزار ہی نہیں پاتی اور اس بچی کا فیوچر پورا ڈارک ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے بچوں تم بھی پڑھو، تم عیاشی کے لیے نہیں ہو، تم میدان علم کے اندر آگے بڑھو، تاکہ ایک پڑھا لکھا بچہ اور پڑھی لکھی بچی مل کر ایک اچھے معاشرے کی تعمیر کر سکو۔ تو میں لڑکوں سے بھی کہوں گا وہ تعلیم کے میدان میں آگے آئیں، اور لڑکیوں سے بھی کہوں گا کہ وہ بھی تعلیم شریعت کے حدود میں رہ کر کے حاصل کریں، لیکن ایک چیز یاد رکھیں۔ ایک بہت بڑے اسکالر سے کسی نے پوچھا تھا، توجہ چاہوں گا، بہت بڑے اسکالر سے کسی نے پوچھا تھا کہ فائٹ کرنے کی اور لیڈرشپ کی ایبیلٹی اسپورٹس مین میں زیادہ ہوتی ہے، کہ وہ میدان میں اترتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے، بڑی مشقت کرتا ہے کہ کسی بھی طرح سے ہماری ٹیم جیت جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ کوالٹی جو آتی ہے کم کھانے کی وجہ سے، ایکسرسائز کی وجہ سے، اتنی ایکسرسائز کرتے ہیں اور ان کی خوراک میں بہت سارے انڈین کی ٹیم کے جو ہے وہ کرکٹر جو ہیں ان سے میرے روابط رہے ہیں، تو میں نے ایک مرتبہ ایک کرکٹر سے پوچھا تھا کہ تمہاری خوراک کیا؟ انہوں نے بتائی تو مجھے خود کو حیرت ہوا، بیچارے وہ چیزیں نہیں کھا پاتے جو ہم اور آپ بڑے مزے سے کھاتے ہیں، ان کی خوراک بڑی لمیٹیڈ، ان کا ڈائٹ آپ دیکھیں تو آپ کو حیرت ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اسپورٹس مین پسینہ بہاتا ہے، رات و دن محنت کرتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، تب اس میں یہ ایبیلٹی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اب ایک مذہبی اسکالر سے یہ سوال پوچھا گیا کہ اولیاء کرام تو ایکسرسائز نہیں کرتے تھے، ان کے اندر لیڈرشپ کی کوالٹی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ کیسے پیدا؟ بڑا زبردست جواب دیا انہوں نے، کہا ان کے جیسی ایکسرسائز تو اسپورٹس مین بھی نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ نماز سے بڑھ کر کے ایکسرسائز کون سی دوسری ہو سکتی ہے؟ وہ اتنی رکعتیں پڑھتے تھے کہ ایک ایک رات میں ہزار رکعتیں پڑھتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو اتنی طاقت مل جاتی تھی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ نماز طاقت عطا کرتی ہے۔
पूरी कोशिशों के बावजूद, पूरी मेहनत और मशक्क़त के बावजूद, एजुकेशन के सिलसिले में आगे बढ़ने के बावजूद, नमाज का वक्त हो तो कभी नमाज मत छोड़ना। और एक चीज़ की ख़ास नसीहत करूँगा, शर्मिंदगी महसूस मत करना, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं नमाज पढ़ूंगा तो दुनिया क्या कहेगी। बड़ी मादरत के साथ वो बच्चा जो पहले 8th के अंदर होता है, 9th के अंदर होता है, 10th में पहुंचता है तो सफ़े अव्वल में होता है, और उसमें परसेंटेज आ गई, 12th में पहुंचा तो तीसरी सफ में आ गया, और जब उसके पास बड़ी डिग्री आ गई तो अब घर ही में नमाज पढ़ता है और 2 रकात पढ़ने जुम्मा की आ जाता है। रिश्ता टूट गया उसका। पहले नमाज पढ़ता था इसलिए ताकि डिग्री मिल जाए, कुछ परसेंटेज आ जाए, अब डिग्री मिल गई तो नमाज छोड़ दिया, अब क्या जरूरत है। माअज़ल्लाह मिन ज़ालिक। चेंज करो अपनी सोच को। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कोई दुनिया में एजुकेटेड इंसान पैदा नहीं हुआ, लेकिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मेरी तबीयत बेचैन होती, मैं नमाज पढ़ लेता, मुझे अल्लाह सुकून अता कर देता। आप इस तरफ तवज्जो दें।